Have you ever heard of a battle where 5,000 soldiers took on 75,000? Let me take you back to one of the most remarkable moments in Islamic history. The year was 633 CE, and the battlefield was Iraq. The man at the center of it all? Hazrat Khalid bin Walid, a name that sends shivers down the spine of his adversaries. Khalid bin Walid, also known as the Sword of Allah, was a master strategist and an unparalleled warrior. Now imagine this, 3 mighty Persian armies, each boasting 25,000 soldiers converging on a single point. Their aim? To crush the relatively small Muslim force of just 15,000 men, divided into 3 armies of 5,000 each. As the Persian armies marched with their overwhelming numbers, Khalid bin Walid didn't flinch. He knew the significance of this battle. It wasn't just about numbers, it was about faith, strategy, and courage. Leading his troops with unwavering faith, Khalid orchestrated a masterful plan. He divided his forces strategically, positioning them to face each Persian army head-on. His tactics were precise, his commands clear, and his men ready to give their all. When the clash began, the air was thick with tension, and the ground shook with the thunderous sound of battle. Despite being outnumbered, the Muslim soldiers fought with unparalleled bravery, their spirits high, driven by their leader's unyielding determination. Hazrat Khalid bin Walid's tactical genius shone through as he executed flanking maneuvers, surprise attacks, and relentless charges. His ability to adapt to the ever-changing dynamics on the battlefield was nothing short of extraordinary. The Persian forces, despite their numbers, found themselves overwhelmed by the sheer ferocity and strategic brilliance of Khalid's army. One by one, the Persian lines began to crumble, their confidence shattered by the relentless onslaught. In the end, the Muslim forces emerged victorious, a testament to the power of faith, unity, and exceptional leadership. Khalid bin Walid's legacy as the Sword of Allah was etched in history, inspiring generations to come. This battle wasn't just a military triumph, it was a profound reminder that with unwavering faith and strategic brilliance, even the mightiest of challenges can be overcome. Until next time, stay inspired and never forget the power of faith and determination. आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह खालिद बिन वलीद ने पर्शियन एम्पायर की 75,000 की फ़ौज को अपनी सिर्फ 15,000 की फ़ौज से शिकस्त दी। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि खालिद बिन वलीद ने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी, लेकिन सोचने की बात यह है कि वो किस तरह दुश्मन की फ़ौज को शिकस्त दिया करते थे। इनकी ऐसी ज़बरदस्त प्लानिंग जिसकी वजह से इन्हें एक अजीम फ़ौजी जर्नैल माना जाता है, और इनकी इस प्लानिंग को आज भी यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। ये पहले दुश्मन के माइंड को पढ़ते थे और फिर इनका मोराल डाउन करते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे फ़ौजी कमांडर थे जिन्होंने एक भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। आपकी बहुत तमन्ना थी कि आपको शहादत नसीब हो, इसीलिए आपकी तरफ से एक बात मशहूर है कि मौत अगर जंग में आती तो खालिद बिन वलीद कभी बिस्तर पे ना मरता। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज स्टोरी चैनल। ये वो वक्त था जब पर्शियन एम्पायर के बहुत सारे बड़े बड़े शहर खालिद बिन वलीद के कब्जे में आ चुके थे, जहां इस्लामी कानून राइज हो चुका था और खालिद बिन वलीद मजीद इस्लामिक लॉज तैयार कर रहे थे। सूद का निज़ाम ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से इन शहरों में खुशहाली भी आने लगी। इन शहरों में जहां पिछले 3 महीने से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, इस टाइम को भी खालिद बिन वलीद ने ज़ाया करने की बजाय वो एक छोटी सी फ़ौज इराक़ से लेकर वापस अरब की तरफ गए, जहां अब भी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफत के खिलाफ एक छोटा सा ग्रुप लड़ रहा था। तो खालिद बिन वलीद ने जाकर इन्हें ख़त्म कर दिया और फिर बहुत तेज़ी से वापस इराक़ की तरफ आए। जैसे ही पर्शियन बादशाह को पता चला कि खालिद बिन वलीद इराक़ को छोड़कर वापस अरब की तरफ चले गए हैं, तो पर्शियन बादशाह ने 25-25 हज़ार की 3 नई आर्मीज़ को तैयार करके मुसलमानों की तरफ रवाना किया। अब सारे मुसलमानों को पता था कि इन तीनों फ़ौजों को एक साथ हराना नामुमकिन है। तो खालिद बिन वलीद ने अपने मातहत जर्नैल्स की एक मीटिंग बुलाई
اور اب جو پلاننگ خالد بن ولید نے کی، اسی پلاننگ کی وجہ سے انہیں دنیا کی سب سے بڑے جرنیلز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ میٹنگ میں مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ان تینوں فوجوں کو ایک ایک کر کے ہرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ جیسے ہی مسلمان ان کی طرف روانہ ہوں گے، پرشین کی یہ تینوں فوجیں ایک ساتھ مل کر 75,000 کی ایک بہت بڑی فوج بنا لیں گے، جس کو شکست دینا مسلمانوں کے لیے ناممکن ہے۔ اسی لیے خالد بن ولید اور ان کے جرنیلز نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے یہ کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ آج سے 2 ہفتے بعد ایران کی تینوں فوجیں ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر ہوں گی۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے اپنی آرمی کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، جن میں سے ایک 5,000 کی فوج کو اپنے پاس رکھا، باقی 2 کمانڈرز کو بھی 5,000 کی فوج دی۔ ان تینوں کمانڈرز کے پاس 5,000 مسلمانوں کی فوج تھی۔ خالد بن ولید نے باقی 2 جرنیلز کو آرڈر دیا کہ آج سے 2 ہفتے بعد ہم تینوں فوجیں ایگزیکٹ اس ٹائم پر اور اس جگہ پر اس علاقے میں ملیں گے جہاں پرشین کی 25,000 کی ایک آرمی پہنچے گی، اور پھر ایک ساتھ تینوں طرف سے حملہ کریں گے۔ یہ تینوں فوجیں مین روڈ سے تو ایران کے آرمی کی طرف نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے ٹائم اور جگہ فکس کرنے کے بعد یہ تینوں فوجیں عراق کے مین راستوں کو چھوڑ کر عراق کے گرم ڈیزرٹ کی طرف گئے اور سب کی نظر سے بالکل غائب ہو گئی، جس کے بعد اگلے 2 ہفتے تک پورے عراق میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی فوج آخر گئی کہاں۔ اور اچانک 2 ہفتے بعد اسی رات ایگزیکٹ اسی ٹائم پر اور ایگزیکٹ اسی لوکیشن پر خالد بن ولید اپنے 5,000 فوجیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی آگ لگا کر سامنے والی پہاڑی کی طرف اشارہ دیا اور دعا کی کہ کاش وہ فوج بھی ایگزیکٹ ٹائم پر وہاں پہنچ چکی ہو، کیونکہ اب یہاں سے واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت بغیر کسی موبائل کے یا کسی رابطے کے یہ تینوں فوجیں اسی ایگزیکٹ ٹائم پر اسی جگہ پر موجود تھی۔ اب جب ساری آرمیز پلان کے مطابق پہنچ چکی تھی تو خالد بن ولید نے حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی فوجوں نے پرشینز پر 3 طرف سے حملہ کر کے ہزاروں لوگوں کو بالکل ختم کر دیا اور پرشین کی یہ پہلی فوج ختم ہو گئی۔ لیکن اتنی بڑی فتح کے بعد بھی مسلمانوں نے آرام کرنے کی بجائے دوبارہ رات کو میٹنگ کی اور دوبارہ یہ کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ پرشین کی دوسری فوج آج سے 3 دن بعد ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر ہوگی، اور یہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد مسلمانوں کی تینوں فوجیں عراق کے ڈیزرٹ میں یعنی صحرا میں پھر بالکل غائب ہو گئی۔ اور 3 دن بعد دوبارہ خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تینوں فوجیں ایگزیکٹ اسی ٹائم پر اور اسی لوکیشن پر موجود ہیں جہاں پرشین کی 25,000 کی دوسری فوج موجود ہے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے اپنی تینوں فوجوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر پرشین کی اس فوج کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے والی پرشین فوج کے ساتھ ہوا تھا۔ اب پرشین کی دوسری فوج کو بھی شکست دے دی تھی، اور اگین خالد بن ولید نے جرنیلز کی دوبارہ میٹنگ بلائی۔ ساروں نے پھر سے تیسری فوج کی کیلکولیشن کی، اور ایک بار پھر مسلمانوں کی یہ تینوں فوجیں ڈیزرٹس میں بالکل غائب ہو گئی، اور اس طرح مسلمانوں نے تیسری فوج کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جب تیسری فوج کو شکست دے رہے تھے، اس فوج کے درمیان کچھ نئے مسلمان بھی تھے جو اس جنگ میں سارے مارے گئے تھے۔ اس بات کی خبر جب مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید پر بہت غصہ ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد اسی وجہ سے اور کچھ اور وجوہات کی بنا پر خالد بن ولید جیسے عظیم جنرل کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا، جسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور خالد بن ولید کی جنگ میں اس عظیم پلاننگ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ خالد بن ولید کتنے زبردست پلانر تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز مل سکیں۔ شکریہ۔